40 हिजरी का जब रमजान अपने इख्तिताम को जाता रहा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते रहे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अन करीब तुम अपनी नजरों से मुझे देख नहीं पाओगे। फिर बार बार रोते रहोगे कि काश आज अली होते, उससे हम ये सवाल पूछते। और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बेटों के घरों में बारी बारी इफ्तार करते रहे। जब 18वें रोजे के इफ्तार का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हसन से कहा, हसन जाओ अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहो कि आज उसका बाबा उसके पास रोजा इफ्तार करेगा। बीबी उम्मे कुलसूम इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का एहतमाम करती है। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर पहुंचे, आपकी बेटी ने दस्तरखान बिछाया। इफ्तार का वक्त करीब आने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही दस्तरखान पे बैठे तो आप अपनी बेटी को देख के फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे एक ताम से ज्यादा ताम मौजूद हो? ये 3-3 ताम क्यों रखे हैं? ऐ कुलसूम, इस जमीन पे सैकड़ों ऐसे अल्लाह के बंदे रहते हैं जो एक ताम भी पेट भर के नहीं खाते, और मैं उनका इमाम 3-3 ताम खाऊं। इनमें से 2 ताम उठाओ और किसी मुस्तहिक को दे दो। बीबी उम्मे कुलसूम ने ये चाहा कि मैं दूध को इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए रखूं और नमक को उठा लूं। जैसे ही बीबी ने हाथ करीब किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ कुलसूम, ये दूध पड़ोस के यतीम बच्चों के लिए रख देना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमक से रोजा इफ्तार किया और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और बार बार आसमान की तरफ देख के ये फरमा रहे हैं कि आ गई वो रात जिसका इस अली से वादा हुआ था। बस जैसे ही फज्र का वक्त करीब आने लगा तो आपने रोजे की नियत की, अमामा सर पे रखा, अबादोश पे ली और उन नालेन को अपनी कदमों में पाया जो जगह जगह से सी हुई थी। फिर आप मस्जिद कुफा की तरफ रवाना हुए। आपके घर में जितने परिंदे मौजूद थे वो आपके कदमों में लिपट गए और अपनी अपनी जबान में कहने लगे, ऐ मौलाए तुराब, रुक जाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने वादे को निभाने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कुफा में पहुंचे तो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। उनमें आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फज्र के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फैल को अंजाम दो। ये कह के आप मेहराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बरपा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज ही आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पे पहुंचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा के आया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलऊन ने सजदे की हालत में आप पे वार कर दिया। बस जैसे ही आपके सर पे उस ज़र्ब का लगना था, आपने फरमाया, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बरपा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके आए और कोई आपको जख्मी देख के शहद का शरबत लेके आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पे मौत का डर है तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेके आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिला, क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी ना करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब से ये बच जाए तो इसको आजाद कर देना।
اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کی عقیدت مند زار قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے، آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، حسین،
تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی، اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اٹھنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر، علی ابن ابی طالب پر۔ ناد علی اللہ کا معجزہ ہے اور عقیق پتھر مومن کی نشانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مصیبت کو عقیق پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے اور پہننے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور شاہ شمس تبریز اپنے عقیدت مندوں کو عقیق پتھر پہ ناد علی لکھ کے دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے، یہ ناد علی والا عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو، اللہ کے کرم سے تم ناکامی سے نجات پاؤ گے۔ اور وہ ہمارے بچے جو رات کو ڈرتے ہیں، وہ ناد علی والا عقیق اپنے تکیے کے نیچے رکھیں، انشاءاللہ وہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور دیے گئے نمبر پہ کال کر کے یہ ناد علی والا عقیق حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے وہاں سے، یا ہماری ویب سائٹ meherbanali.com وہاں سے بھی ناد علی والا عقیق حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے، اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔